ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام یاد رکھیں گے؟ کیا نام ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں جن کی شادی ہوئی اور آج بیوی کے ساتھ شب زفاف منا رہے ہیں، پہلی رات ہے. ادھر کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کی گلی میں یہ اعلان کروا دیا، اے لوگوں غزوہ احد کا میدان تیار ہے. کفار مکہ مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے احد کی پہاڑیوں کے سامنے پناہ لے چکے ہیں. انہوں نے ان کے لشکر نے وہاں پڑاؤ ڈال لیا ہے. ہمیں کیا ہے، مقابلہ کرنا ہے. اے لوگوں آ جاؤ، جہاد تیار ہے، اپنے گھروں سے نکل آؤ. حضرت حنظلہ وہ صحابی ہیں جن کی شادی اسی رات میں ہوئی تھی. رات میں بیوی کے ساتھ انہوں نے شب زفاف بنائی تھی. جیسے ہی نبی کے منادی نے، نبی کے پیغمبر نے، نبی کے میسنجر نے، نبی کے پیغام دینے والے نے، نبی کے اعلان کرنے والے نے یہ اعلان کیا، حضرت حنظلہ اپنی بیوی کے پاس سے اٹھ کر فوراً کیا ہے باہر آ گئے اور تلوار اٹھائی، ہتھیار اٹھائے اور کیا ہے فوراً احد کے میدان میں پہنچ گئے. حتیٰ کہ وہ ناپاک ہیں، حالت جنابت میں ہیں. رات میں انہوں نے بیوی کے ساتھ وقت گزارا ہے، شب زفاف میں ہیں. انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میری شادی ہوئی ہے، میری پہلی رات ہے، میری بیوی کیا کہے گی. وہ صحابیاں تھیں، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا اجی کہاں جاتے ہو، جنگ کے میدان میں کیوں جا رہے ہو، میرا کیا ہوگا اگر تم وہاں شہید ہو گئے، اگر وہاں تم مر گئے تو میں کس کے ساتھ زندگی گزاروں گی، میرا کیا ہوگا، میں کس طریقے سے زندگی گزاروں گی. انہوں نے اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں کری اور میدان جہاد میں احد کی پہاڑیوں پر مردانہ وار لڑتے رہے. حتیٰ کہ حضرت حنظلہ احد کے میدان میں شہید ہو گئے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں جس کی شادی ہوئی ہو، آج اس نے نئی نویلی دلہن کا چہرہ دیکھا ہو تو کیا وہ میدان جہاد پہ جا سکتا ہے؟ کیا وہ بیوی جانے دے سکتی ہے کہ نبی، کیا وہ اس بات کو گوارا کرے گی کہ میرا شوہر میدان جہاد میں جائے؟ کیونکہ میدان جہاد میں جانے کا مطلب ہوتا ہے موت پر بیعت. کوئی پتہ نہیں انسان واپس آئے گا یا واپس نہیں آئے گا. حضرت حنظلہ بے خطر کود پڑے. لیکن آپ یہ دیکھیے حضرت حنظلہ کو اللہ نے کیا مقام دیا، کتنا بڑا مقام حضرت حنظلہ کو ملا. اس احد کے میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں 70 صحابہ نے جام شہادت، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کے سگے چچا، اللہ کے نبی کے چہیتے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے. اور اتنے دردناک طریقے سے شہید ہوئے کہ ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے تھے کفار مکہ نے. کیونکہ ہندہ کے باپ عتبہ کو حضرت حمزہ نے غزوہ بدر میں قتل کیا تھا، اور ہندہ کے بھائی کو بھی حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا. اس لیے ہندہ نے قسم کھائی تھی کہ حمزہ کو میں قتل کروں گی اور قتل کرنے کے بعد اس کا کلیجہ میں اپنے منہ سے چباؤں گی. حضرت حمزہ کو قتل کیا گیا، ان کی ناک کاٹی گئی، ان کا کان کاٹا گیا، ان کے جسم کے کئی سارے ٹکڑے کر دیے گئے. اور اس نے کیا کیا، ان کے جسم کے ٹکڑوں کا ہار بنایا، گلے میں پہنا اور کلیجہ نکال کر اس نے کچا چبایا، لیکن وہ چبا نہیں پائی. اس دردناک طریقے سے حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی. حضرت حنظلہ بھی شہید ہوئے جب جنگ کا میدان ختم ہو گیا. اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس جنگ میں مشہور ہوا کہ نبی شہید ہو گئے ہیں، نبی بھی شہید ہو گئے ہیں. کیونکہ ایک صحابی تھے مصعب بن عمیر جن کے ہاتھوں میں جھنڈا تھا، اسلام کا علم تھا، اسلام کا جھنڈا تھا. مصعب بن عمیر وہ صحابی ہیں، اتنے مالدار صحابی تھے کہ جب ایمان نہیں لائے تھے روزانہ ایک جوڑا بدلتے تھے. اتنے مالدار صحابی تھے. لیکن جب ایمان لے کر آئے تو ان کے باپ نے ان کو گھر سے نکال دیا اور یہ کہا جا تجھے نہ کپڑے ملیں گے، کچھ نہیں ملے گا. فقر و فاقے کی زندگی گزاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر کو اسلام کا علم دیا. حضرت مصعب بن عمیر اس جنگ میں شہید ہوتے ہیں. جب زخمیوں کو تلاش کیا گیا، تمام زخمیوں کو ڈھونڈا گیا تو حضرت حمزہ کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے تھے. نبی سے دیکھا نہیں گیا. نبی زار و قطار رونے لگے. حالانکہ نبی کا دندان، نبی کا دانت شہید ہوا
تھا, پورا جسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون میں لت پت ہو گیا تھا, آپ کے سر میں چوٹ آئی تھی, آپ کے دانتوں میں چوٹ آئی تھی. حضرت حنظلہ بھی شہید ہو گئے. تمام زخمیوں کو ڈھونڈا گیا, تمام زخمی مل گئے, تمام شہداء مل گئے, لیکن حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی تھی. اللہ کے نبی پریشان ہو گئے, حضرت حنظلہ کی لاش کہاں چلی گئی, حضرت حنظلہ کہاں چلے گئے. فوراً آسمان سے جبریل امین تشریف لائے. آپ قربان جائیے ان صحابہ کی عظمتوں پر. حضرت جبریل نے کہا اے نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, حضرت حنظلہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. یہ مسئلہ یاد رکھنا, اگر کوئی بندہ پاکی کی حالت میں شہید ہوتا ہے, شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے, شہید کو انہی کپڑوں میں انہی زخموں کے ساتھ دفنایا جاتا ہے. کل قیامت کے دن جب شہید کو اٹھایا جائے گا تو انہی زخموں کے ساتھ اٹھے گا. اگر کسی کے ہاتھ پہ زخم ہے تو ہاتھ سے خون بہ رہا ہوگا, اگر پیٹ میں زخم ہے تو پیٹ سے خون بہ رہا ہوگا, اگر پاؤں میں زخم ہے تو پاؤں سے خون بہ رہا ہوگا. شرعی مسئلہ یہ ہے, شہید اگر ناپاک نہ ہو, پاک ہو, حالت پاکی کی حالت میں شہید ہوا ہے تو شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا. شہید کو بغیر غسل کے جنازے کی نماز پڑھ کر انہی زخموں کے ساتھ, انہی خون والے کپڑوں کے ساتھ دفنا دیا جائے گا, تاکہ وہ کپڑے, وہ خون, وہ کیا ہے زخم اللہ کی عدالت میں گواہی دے اور یہ کہے کہ اے اللہ, وہ خون بھی بولے گا, وہ زخم بھی بولے گا, جسم کے جس حصے پر وہ زخم لگا ہوگا وہ حصہ بھی بولے گا اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے جس نے تیری رضا کے خاطر, تیرے دین کی بلندی کے خاطر اپنے آپ کو شہید کرایا, اس نے اپنا خون بہایا, اس نے اپنے سینے پر زخم کھائے, لیکن تیرے دین پر آنچ نہیں آنے دی, اس وجہ سے شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے. حضرت حنظلہ وہاں موجود نہیں ہے. حضرت جبریل امین آئے, انہوں نے کہا ہے نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت حنظلہ کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر منگوا لیا ہے اور جنت کے برتنوں میں, سونے اور چاندی کے برتنوں میں لٹا کر زمزم کے پانی سے انہیں غسل دیا جا رہا ہے. کیونکہ حضرت حنظلہ کو غسل اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ آج ہی ان کی شادی ہوئی تھی, رات انہوں نے بیوی کے ساتھ گزاری تھی, شب زفاف منائی تھی, بیوی کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا تھا, اس لیے وہ حالت جنابت میں تھے, وہ ناپاک تھے, ان کو غسل دلانا ضروری نہیں تھا. صرف یہ بات اللہ کو پتا تھی, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آرڈر کیا کہ حنظلہ کی لاش کو آسمانوں پر اٹھا لاؤ. اس لیے حضرت حنظلہ کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں زمزم کے پانی سے اور جنت کے پاک صاف اور شفاف پانی سے غسل دیا گیا. پھر حضرت حنظلہ کی لاش کو لا کر زمین پر لٹا دیا گیا. جب حضرت حنظلہ کی لاش کو آسمانوں سے زمین پر لایا گیا تو ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا, ٹپ ٹپ ٹپ, یعنی ایسا جیسا کہ ابھی ان کو غسل دیا گیا ہے. یہ صحابہ کا عشق رسول ہے. انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کری کہ آج میری شادی ہوئی ہے اور میں کیا کروں گا جہاد میں جا کر, اگر میں شہید ہو گیا تو میری بیوی کا کیا ہوگا. بیوی نے اس بات کی پرواہ نہیں کری کہ اگر میرا شوہر مر گیا تو میں بیوہ ہو جاؤں گی, میرا کیا ہوگا. نہیں, نبی کے عشق کے آگے سب کچھ قربان تھا. لیکن کیا نبی سے بغاوت یا نبی سے دامن کھینچنا یہ ان کو گوارا نہیں تھا.